جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ ہے. مختلف سیاسی پارٹیز آئیں گے، ہر سیاسی جماعت آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھے گی اور آپ سے کہے گی کہ آپ اس پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ کیوں دیں. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسد الدین اویسی آج سے صرف یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ پچھلے 70 سال سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہم سب نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیا. ہم نے تو ووٹ ضرور سیکولرزم کے نام پر کیا، مگر یاد رکھیے 70 سال میں ہم نے کیا حاصل کیا. ووٹ تو ہم ہر اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالتے گئے، مگر میرا سوال آپ سے ہے میرے بھائی، میری شکایت آپ سے ہے، کیونکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سینے میں، آپ کے دل و دماغ میں ایک سوال میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور فیصلہ آپ کو لینا ہے. جمہوریت ہے، ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے بغیر آپ کے دل و دماغ میں ایک جذبہ اور ایک انقلاب کو برپا کر کے نہیں جاؤں گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری ناکامی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز کو آزاد ہو کر 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ ان سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے جنہوں نے آپ کا ووٹ تو حاصل کیا اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد سत्ता میں آئے، اتر پردیش کی وِدھان سبھا میں بھی چلے گئے، منتری بن گئے، وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری بن گئے، کوئی سانسد بن گیا تو کوئی وزیر اعظم بن گیا. آج آپ کو یہ سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا حاصل کیا. آپ نے یہاں کے اس وِدھان سبھا کے مسائل حل کے لیے کس نے کیا پیش رفت کی. میرے بھائی، آج آپ کے سامنے سماجوادی پارٹی ہے، بی جے پی ہے، بہوجن سماج ہے اور مجلس اتحاد المسلمین ہے. آپ کے سامنے برسر اقتدار سماجوادی پارٹی کا ریکارڈ ہے. سماجوادی پارٹی کے مکھیہ منتری دن رات صبح شام ان کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں کہ وکاس وکاس وکاس. یہ اور بات ہے کہ بیٹا باپ کا نہیں ہوا اور باپ کو بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے، مگر دونوں مل کر اتر پردیش کا کلیان کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ عجیب یادو پریوار کا ناٹک آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ صبح میں ایک بات کہتا ہے اور شام میں بیٹا کوئی اور ایک بات کہہ کر چلے جاتا ہے. اتر پردیش میں اگر کسی کا وکاس ہوا تو صرف اور صرف یادو پریوار کا وکاس ہوا. اتر پردیش کے غریبوں کا وکاس نہیں ہوا، اتر پردیش کے گنے کے کسانوں کا کوئی وکاس نہیں ہوا، اتر پردیش کے دلتوں کا وکاس نہیں ہوا. اتر پردیش کی عوام وکاس کے لیے تڑپتی رہی، مگر آج جو تماشا لکھنؤ میں کیا جا رہا ہے، ساری دنیا کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اکھلیش وکاس چاہتے ہیں، ان کے چاچا نہیں چاہتے. ارے اکھلیش صاحب، جب آپ اپنے چاچا کو مطمئن نہیں کر سکے تو اتر پردیش کی عوام کو یا پھر شاملی کی عوام کو کیسا مطمئن کر سکیں گے؟ میرے بھائی، میرے پاس اتر پردیش کے سماجوادی پارٹی کے الیکشن مینیفیسٹو میرے سامنے ہے کہ 2012 میں جب انتخاب لڑ رہے تھے اتر سماجوادی پارٹی، اس وقت سماجوادی پارٹی نے عوام سے وعدے کیے تھے. کیا کہا تھا سماجوادی پارٹی نے؟ یہاں پر سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، نہیں معلوم
میں جو کہنے جا رہا ہوں میری بات کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے، مگر پھر بھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش میں مسلم اقلیت سے وعدہ کیا تھا، ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے ریزرویشن دیا جائے گا۔ میں آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہو کر آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش کے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا یا نہیں دیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے۔ 11 فروری کے دن جب آپ صبح اٹھ کر اپنے پولنگ بوتھ کو جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ وعدہ تو کیا گیا تھا ریزرویشن کا، مگر اب تک ریزرویشن نہیں دیے۔ وہیں پر ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ سٹرکچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کے جو سفارشات ہیں اس پر عمل آوری ہوگا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں سماجوادی پارٹی کے تمام قائدین کو، میں چیلنج کر رہا ہوں ملائم سنگھ کو، اکھلیش کو اور ان کے تمام لیڈروں کو کہ اسد الدین اویسی تم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے الیکشن مینیفیسٹو میں تم نے وعدہ کیا تھا کہ رنگناتھ مشرا اور سٹرکچر کمیٹی کے سفارشات پر عمل آوری ہوگی، ایک بھی سفارش پر عمل آوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مسلم علاقوں میں اسکول کھولے جائیں گے، پرائمری اسکول کھولا جائے گا، اپر پرائمری اسکول کھولا جائے گا، کالج کھولا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جو مسلم لڑکیاں 10ویں جماعت تک پڑھ لیتی ہیں وہ اگر اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا چاہیں گی تو ان کو 30,000 روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ اردو کے اسکول کھولے جائیں گے۔ میں چیلنج کر کے پوچھ رہا ہوں، مجھے تم 10 اسکول بتا دو جو تم نے اپنے دور اقتدار میں اتر پردیش میں اسکول کھولے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کرانے کے لیے ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ ان میں اعتماد بحال کیا جائے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہو کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے سول پولیس میں کتنے مسلمان سب انسپیکٹر ہیں؟ کل سب انسپیکٹر ہیں 10,190 کے قریب اور مسلمان صرف 236 ہیں۔ کیا یہ آپ کے الیکشن مینیفیسٹو کا وعدہ تھا کہ مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کرایا جائے گا؟ اکھلیش یادو وکاس کی بات کرتے ہیں، ارے بتاؤ تم نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں جو وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اتر پردیش کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں میرے بھائی کہ ہیڈ کانسٹیبل پورے اتر پردیش میں 8,224 ہیں تو صرف مسلم اقلیت سے صرف 265 ہے۔ آپ بتائیے کہ 5 سال میں انہوں نے وعدہ کیا تھا 2012 میں کیا کیا؟ ٹریننگ ریکروٹمنٹ کیمپ لگائیں گے، کچھ نہیں کر پائے۔ آج ہر وعدہ جو سماجوادی پارٹی نے کیا تھا اس کو پورا نہیں کر سکے۔ وقت کی جائیداد جو قبضے میں تھی اس کو نکالیں گے وعدہ کیا تھا، نیا قانون بنائیں گے اس کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ کہاں چلا گیا نہیں معلوم۔ مگر آج پھر ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں اور بار بار یہ آ کر کہیں گے آپ کے سامنے کہ ایک شخص آیا تھا، لمبا چوڑا تھا، 6 فٹ کا آدمی تھا، وہ آپ سے آ کر کہیں گے کہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہے۔ میرے بھائی میں فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ساتھ ہندوستان کے سنویدھان کی کاپی لایا ہوں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں سماجوادی پارٹی کے لیڈروں سے کہ اگر تم مجھ سے بحث کرنا چاہو گے تو میں تمہارے گھر میں بیٹھ کر تم سے بحث کرنا۔ پچھلے 4 سال سے میں اتر پردیش کو آنا چاہتا تھا مگر اکھلیش کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی جب ہم اسی کا نام سنتے تھے۔ ملائم سنگھ یادو کے سینے میں بے چینی پیدا ہو جاتی تھی جب مجلس اتحاد المسلمین کا نام سنتے تھے۔ ارے بی جے پی ڈرتی ہم سے، ہم ڈرا کر آئیں گے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی کا ریکارڈ ہے کہ جو الیکشن مینیفیسٹو میں وعدے کیے گئے تھے اس کو پورا نہیں کر پائے، دلتوں پر ظلم برتا جا رہا ہے، دلتوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ آج پانی کی قلت ہے، بجلی نہیں ہے، مگر ہمارے لیے بھیا کہتے ہیں کہ میں وکاس کروں گا، وکاس کروں گا۔ میرے بھائی، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2017 ہے، یہ سائیکل چلانے کا وقت نہیں ہے، یہ راکٹ میں بیٹھ کر اڑنے کا وقت ہے۔ کب تک سائیکل چلائیں گے نہیں معلوم کہ باپ سائیکل چلائے گا یا بیٹا چلائے گا، یا بیٹا موٹر سائیکل چلائے گا یا باپ ان کے پیچھے بھاگے گا، مگر اب آپ کسی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ یاد رکھیے، 70 سال ہم نے ان تمام کو ووٹ دیا، کانگریس کو ووٹ دیا، RLD کو ووٹ دیا، BSP کو ووٹ دیا، جنتا پارٹی کو ووٹ دیا، جنتا دل کو ووٹ دیا۔ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تم سے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والے نسلوں کے مستقبل کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ، اتحاد پیدا کرو۔ ارے اتر پردیش کی یہ سماجوادی کی سرکار لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہوئی، یہ میرے الفاظ نہیں ہے۔ ہندوستان ٹائمز ایک بہت بڑا اخبار کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 3 سال میں اتر پردیش میں 12,000 چھوٹے بڑے فرقے وارانہ وارداتیں ہوئی ہیں۔ ارے بتاؤ اکھلیش یادو، تم کون سی دنیا میں رہتے ہو کہ تمہاری ناک کے نیچے مظفر نگر کا کام ہو گیا؟ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 3 سال میں 12,000 فرقے وارانہ فسادات اتر پردیش میں ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام آپ کے سامنے آ کر کہتے وکاس وکاس۔ ارے فساد میں اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو، کسی کے مذہب سے اس کا تعلق ہو، مگر جس کا نقصان ہوتا ہے اس کی زندگی تباہ و تاراج ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ آج لا اینڈ آرڈر کی بات کرنے والے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے نہیں کرنے دیے جاتے ہیں۔ 3 سال سے میں کیرالہ اور شاملی کو آنا چاہتا تھا، مگر اتر پردیش میں یہ سماجوادی کی سرکار ہر بار ہم کو روک دیتی تھی، کبھی پرمیشن دیتی اور ایک دن پہلے پرمیشن کینسل کر دیتے۔ مگر آج آپ بتائیے کیسے مجلس اتحاد المسلمین کو جلسہ کرنے کی اجازت ملی؟ اس لیے ملی کہ الیکشن کمیشن کے ماتحت یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کی غنڈہ گردی اب نہیں چلے گی، یہ غنڈہ گردی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاملی میں تاجروں کو لوٹا جاتا ہے، تاجروں کو لوٹا جاتا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ کیا یہ تمہارا وکاس ہے سماجوادی پارٹی؟ یہ کون سا سماجواد ہے؟ یہ سماجواد نہیں ہے، یہ یادو واد ہے، یہ پریوار واد ہے۔ ارے لوک سبھا کے الیکشن میں کون جیتا سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ یہ الزام لگاتے مجھ پر کہ میں فرقہ پرست ہوں، میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں۔ ارے میں نہ فرقہ پرست ہوں، نہ میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، میں کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہوں۔ یقیناً میں مسلمان ہوں، توحید پرست ہوں، مگر میں کسی اور مذہب کا خلاف نہیں ہوں۔ یقیناً میرا ماننا یہ کہ کمزور طبقات کو ساتھ دینا پڑے گا۔ یقیناً میرا ماننا یہ کہ ہندوستان کی تاریخ میں اگر سب سے بڑا کوئی لیڈر گزرا جو مہاتما گاندھی سے ہی بڑا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر تھا۔ تو کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ بتائیے آپ، کیا یہ فرقہ پرستی ہے؟ ہر بار ہماری باتوں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بھڑکاؤ بھاشن کر کر چلا گیا۔ ارے بتاؤ مجھ کو، جب مظفر نگر کا فساد ہوا تو تمہاری حکومت کیا کر رہی تھی؟ دادری کا واقعہ ہوا تو تمہاری حکومت کیا کر رہی تھی؟ سب کا نقصان ہوا، مگر کیا یہ سمویدھان میں نہیں کہتا؟ سمویدھان کی دفعہ 14 کیا کہتی ہے؟ ملائم سنگھ اکھلیش یادو کبھی پڑھ بھی لو۔ سمویدھان کی دفعہ 14 کیا کہتی ہے؟ کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ سمویدھان کی دفعہ 15 کیا کہتی ہے؟ کبھی پڑھ لو۔
संविधान की दफा 21 क्या कहती है कभी पढ़ लो, संविधान की दफा 29 और 30 क्या कहती है कभी पढ़ लो, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की दफा 350 ए क्या कहती है पढ़ लो। मेरी तकरीर का एक एक जुमला इसी संविधान के आर्टिकल से जुड़ा हुआ। मैं यहाँ पर मजहब के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ कि मुस्लिमों से इंसाफ मिले, नाइंसाफी का खात्मा हो, जालिमों को फाड़ कर फेंक दो 11 फरवरी के दिन। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि मुजफ्फरनगर के जिन को तकलीफ पहुंची, जिन माँ और बहनों की इज्जत लूटी गई, चाहे वो कोई भी हो, वो इंसान थे, वो इंसान थे, नहीं होना था। मगर क्या किया इन्होंने कहा कि 5 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। ये आपका उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का लीडर अखिलेश, दादरी का वाकया हुआ तो दादरी को नहीं जाते, क्योंकि दादरी नोएडा में आता है। तो किसी ने इनके कान में फूंक दिया कि भैया अगर नोएडा गए तो गाड़ी साइकिल गई। किसी ने कह दिया कि जो नोएडा गया वो चला गया। हम गए नोएडा को, मैं और शौकत गए। आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो वुहान की बातों पर भरोसा करता है, आज यही बात आपसे मैं करने आया हूं मेरे भाई, कि खुदा के लिए किसी भी बच्चे की या बुजुर्ग की जिंदगी में 70 साल एक लंबा अरसा होता है। हम कब तक इन तमाम पार्टीज को डालते रहेंगे। एक नस्ल ने वोट डाला, दूसरी ने डाला, तीसरी ने डाला, आप क्या चौथी भी डालेंगे? क्या हम इस दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि इनकी गुलामी करते रहेंगे? नहीं मेरे भाई, मैं आपसे कहने आया हूं कि अपना वोट आप अपनी पार्टी के लिए डालिए, अपनी पहचान के लिए डालिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची असेंबली जब कामयाब होकर अल्लाह के फजल और करम से आपकी दुआओं से जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार जो आज हक की आवाज सुनने के लिए तड़प रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं शामली और कायराना की आराम से कि जब मजलिस का विधायक उत्तर प्रदेश की असेंबली को जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि मुख्यमंत्री कौन है, उसकी जबान पर कोई ताला नहीं होगा, उसकी जबान से अल्फाज निकलेंगे तो गरीब और मजलूम के इंसाफ के अल्फाज निकलेंगे। वो लड़ेगा आपके लिए। अरे इन्होंने क्या हासिल किया? इख्तिदार मिला तो ताजिरों को लूटते, एमएलए बने तो जालिमों की तरह जुल्म करते और मजलूम की कोई रिसाई नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। अब दोबारा इनको वोट डालने का मत सोचिए। लोग कहते हैं, मुझसे कई हमारे लोग सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर तुम्हारे 8-10 एमएलए जीत गए तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में तो 400 एमएलए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि इंसान की तारीख गवाह है, तारीख इंसानियत गवाह है कि 1400 साल पहले की तारीख गवाह है कि तारीख हम तमाम से पुकार कर कह रही है कि इनकलाब और कामयाबी के लिए तादाद नहीं देखी जाती, इखलास को देखा जाता है, अज़म को देखा जाता है, हौसले को देखा जाता है। और जिसके पास इखलास होगा, जिसके पास अज़म होगा, जिसके पास हौसला होगा, जिसके पास तवक्कुल की ताकत होगी, दुनिया से बड़ी बड़ी ताकत उस शख्स के सामने घुटने टेक देती है। ये तारीख इंसानियत है। इसीलिए मैंने हमारे दोस्तों से कहा कि अगर 8-10 जीत गए तो क्या होगा, मुझसे पूछते ना। तो सुनो, आज मैं यहाँ का सांसद नहीं हूँ, मगर मेरे आने पर रोक लगा दी गई। जब मेरे पार्टी का विधायक जीतेगा
تو اتر پردیش میں انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں وکاس ہوگا، مظلوموں کی آواز ہوگی، ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اور پوچھتا ہے تو بتا دینا ان کو کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 540 کے قریب لوک سبھا کے ایم پی ہیں، مگر جب ایک تمہارا دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو 200 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک کھڑا ہوتا تو 200 کھڑے ہو جاتے، کوئی بولتا بیٹھ، کوئی بولتا اس کی آواز مت سنو، مگر الحمدللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی انقلاب ہم کو اتر پردیش میں برپا کرنا ہے۔ اب بہت ہو چکا، یہ سماجواد، یہ سائیکل کب تک چلائیں گے؟ ارے سائیکل میں پنچر بیٹے نے ڈال دیا، اس سائیکل میں پنچر چاچا نے ڈال دیا، اگر یہ سائیکل اب نہیں چلنے والی ہے، انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کی فضاؤں میں 11 تاریخ اور 5 فیض تک اگر کوئی چیز فضاؤں میں نظر آئے گی تو مجلس اتحاد اور مسلمین کا نشان پتنگ 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 نظر آئے گا۔ اور دوسری بات، یہ ہر بار سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں، میں مانتا ہوں مجھ پر الزام لگاتے کہ تم فرقہ پرست ہو، ٹھیک ہے بھائی، آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی کچھ نہیں ہوا، قاسم پورا آپ تک انصاف نہیں ہوا، ٹھیک ہے آپ ہی اچھے ہم ہوئے ہیں، مگر ہم کو یہ تو بتا دو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہر بار کہتے ہیں کہ بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً میں آپ سے درمیان میں کھڑے ہو کر میرا ایک سوال آپ سے کہ جب پچھلے بار پارلیمنٹ الیکشن ہوا تھا تو کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا یا کسی سیکولر پارٹی کو ووٹ دیا؟ کس کو ووٹ دیا میرے بھائی بتاؤ آپ؟ شرما نہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ تو پھر کیا ہم نے بی جے پی کو کبھی ساتھ دیا؟ آج آ کر کہتے ہیں بی جے پی، ارے تم نہیں روک سکے بی جے پی کو، سسرے کامیاب ہو گئے، بہو کامیاب ہو گئی، بھائی کا بیٹا کامیاب ہو گیا، بھائی کا پر نواسا کامیاب ہو گیا، پورا خاندان کامیاب ہو گیا، کوئی کامیاب نہیں ہوا تو آپ ہی نہیں ہوئے۔ اور میں فرقہ پرست اور میں بی جے پی کو مدد کر رہا ہوں۔ ارے کہاں ہم مدد کر رہے ہیں؟ تم اچھے ہوتے تو مودی ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بنتا، اگر تم میں طاقت ہوتی تو تم 70 سیٹ پر بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیتے۔ ارے تم ناکام ہوئے تو تمہاری وجہ سے، تم میں قابلیت نہیں تھی، تم میں عزم نہیں تھا، تم میں حوصلہ نہیں تھا، تم میں پلاننگ نہیں تھی، تم صرف اپنے اقتدار کی کرسیوں کی فکر کر رہے تھے کہ کون چیف منسٹر مکھیہ منتری رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کی تاریخی الیکشن میں آپ کو حصہ لینا۔ دوستوں بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ فرقہ پرستی اور سیکولرزم کے الزامات یہی کہہ کر ہمارے ووٹ کو حاصل کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے سماجوادی پارٹی کے الیکشن مینیفیسٹو کو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا نہیں کر سکے۔ سماجوادی پارٹی کا اتر پردیش میں جو وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ ہے وہ کل اتر پردیش کے بجٹ کا 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ 20% 85 اسکیموں میں دیا جائے گا۔ میرے پاس اعداد و شمار ہیں، وہ وعدے بھی پورے نہیں کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ہم کو پوری کوشش کرنا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، اور میں آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں
کہ میں یہ پوری کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی پارٹی کو بھی کامیاب کرنا ہے. آپ کی آواز، آپ کی طاقت مجلس اتحاد المسلمین ہے. کل تک اتر پردیش میں آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. آج ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہے. ہم حالت مجبوری میں مختلف سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیتے تھے، مگر آج ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ہندوستان کی جمہوریت ہے، اور اگر ہم اپنی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے. اگر آپ اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو آپ ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے. اگر آپ کے ووٹ سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہوگا تو یہ اس شخص کی یا اس پارٹی کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ ہر اس شخص کی کامیابی ہوگی جس نے مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا. پچھلے 2.5 سال سے دلی کے اقتدار پر نریندر مودی کی پارٹی کا قبضہ ہے، اور 2.5 سال میں انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے یہ آپ کے سامنے بھی ہے. آج ہم دلی سے آ رہے تھے تو ہر بینک کے سامنے قطاریں ہیں، لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. کوئی خواتین برقعے میں ہیں، کوئی بغیر برقعے میں ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ میں نے بلیک منی کو ختم کرنے کے لیے 8 نومبر کے دن یہ اعلان کر دیا وزیر اعظم نے کہ 500 اور 1000 کی نوٹ ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ بلیک منی ختم ہو جائے گا. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں اسمبلی کی عوام سے ادباً عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 14 لاکھ کروڑ کے قریب کہا تھا کہ بلیک کا پیسہ ہے، مگر 30 دسمبر تک پورے ہندوستان کے بینک میں 14 لاکھ سے زیادہ پیسہ جمع ہو چکا ہے. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیں گے، مودی جی یہ جو پیسہ آیا ہے یہ بلیک کا آیا ہے یا وائٹ کا آیا ہے؟ آپ ذرا ہم کو بتا دیجئے. ارے 30 دسمبر تک 14 لاکھ سے زائد پیسہ آ گیا، اور ہندوستان کے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ نہیں، میں دہشت گردی کو ختم کروں گا، ٹیررزم کو ختم کروں گا. مگر سرحد پر جو پاکستان سے گھس کر دہشت گرد آتے ہیں، جب وہ ہمارے بہادر سپاہی ان کو مارتے ہیں تو ان کے پاس سے 2000 کے نئے نوٹ نکلتے ہیں. مودی جی یہ تو بتا دو کہ ٹیررسٹ کے پاس سے 2000 کی نوٹ کہاں سے آ گئی؟ یا آج آپ ہر محاذ پر ناکام بی جے پی کی سرکار. اب تو حد یہ ہو گئی کہ بی ایس ایف کا ایک جوان جو کشمیر میں متعین ہے، جو ہندوستان کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، سردی ہے، برف ہے، اور وہ جوان پکار کر مودی جی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہندوستان کے وزیر اعظم، میں تو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے سردی میں کھڑا ہوں، اور بھارت سرکار ہم کو کیا دیتی ہے؟ صبح میں کھانے کے لیے ایک سوکھی روٹی دیتی ہے اور ایک چائے کی اس میں دال دیا جاتا ہے، جس دال میں نہ نمک ہے نہ کچھ ہے. اے ہندوستان کے وزیر اعظم، کہاں گئی وہ دیش بھکتی کی آپ کی باتیں جب ہندوستان کا ایک بی ایس ایف کا جوان سوشل میڈیا کے ذریعے تڑپ تڑپ کر کہہ رہا ہے کہ ہم کو کھانا نہیں ملتا، ہم کو برابر راشن نہیں ملتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی کی سرکار 2.5 سال میں بڑا وعدہ کیا تھا. جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، یہاں سے بی جے پی کے سانسد حکم سنگھ کے لیے انتخابی مہم چلانے آئے تھے تو بی جے پی کے اس وقت نریندر مودی کہتے تھے اپنے جلسوں میں، اچھے دن، تو وہاں سے آواز آتی ہے. اب آپ بولیے مودی جی اچھے دن، تو عوام سے آواز آئے گی 500 کا ہے، 1000 کا ہے، سب کے سب غائب کر دیے. ارے مودی جی، آپ نے کہا تھا
کہ کسانوں کو مل آنر پیسے نہیں دے رہے. آپ تو وزیر اعظم ہیں نا, یہ یہاں کے مل آنر کو اگر آپ ایک فون کر دیتے آپ کے آفس سے تو تمام کے تمام یہ گنے کے کسانوں کو 280 روپے کوئی کوئنٹل جو پرائز ہے SAP MSP جو کہا جاتا ہے مل جاتا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ میں نے کسان کریڈٹ کارڈ دیا. مودی جی کبھی آ کر شاملی اور کیرانہ میں دیکھ لیجئے, کسان کریڈٹ کارڈ ایک ردی کا کاغذ بنا ہوا ہے, اس کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے. یہاں کا مل آنر بقایا جات کسان کو نہیں دیتا, اور جب مل آنر سے بقایا جات نہیں ملتے تو بینک کو لون کیا ادا کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوٹ بندی کی وجہ سے کیا ہوا میں بتاتا ہوں. نوٹ بندی کی وجہ سے لکھنؤ میں زردوزی کا کام کرنے والے 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. علی گڑھ میں تالے کا کاروبار پر تالا لگ گیا. فیروز آباد اور مراد آباد میں برانس کا اور گلاس کا کام ختم ہو کر رہ گیا. مگر ہندوستان کے وزیر اعظم بول گئے کہ میں نے 500 کو غائب کر دیا, 1000 کو غائب کر دیا. یہ عجیب بات ہے. اور ہندوستان کے وزیر اعظم گجرات گئے تو گجرات میں جا کر کہہ دیا کہ میں آج یوگا نہیں کرا. ارے آپ یوگا کرو یا مت کرو, مگر غریب کے گھر میں چراغ نہیں جلتا. نوٹ بندی کے نام پر ہندوستان کا ستیہ ناش کر دیا حکومت نے. آپ کو معلوم نوٹ بندی سے ہزاروں لاکھوں نوکریاں جا چکی ہیں. غریب پریشان ہے. آج بھی بینک کی لائنوں میں کوئی دولت الدین اویسی کی طرح نظر نہیں آئے گا. وہاں پر روز کام کرنے والا آدمی نظر آئے گا. آج آپ بتائیے میرے بھائی, کہاں تک اس حکومت اپنی غلط پالیسیوں سے کیا کیا کرتی جا رہی ہے. آج بی جے پی اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہ کھیل کھیلا گیا, اتر پردیش میں دوبارہ وہ کھیل کھیلا جائے گا, نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یقیناً میرے بھائی, ہم کو اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے, بی جے پی کو شکست دینا ہے. یہ سماجوادی اس میں اب دم خم نہیں ہے. باپ بیٹے سائیکل کے لیے لڑ رہے ہیں, بیٹا باپ بول رہا ہے کہ مجھے سائیکل ملنی چاہیے. یہ عجیب منظر آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے صرف اتنی درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجئے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی پارٹی ہے میرے بھائی, اس پارٹی کو مضبوط کریے. یہ سماجوادی یہ کب تک اتر پردیش کی سیاست اس طرح چلتے رہے گی؟ کوئی بولے گا نیتا جی کے پیچھے بھاگو, کوئی بولے گا بوا کے پیچھے بھاگو, کوئی بولے گا ببوا کے پیچھے بھاگو, کوئی بولے گا مودی جی کے پیچھے بھاگو. میرے بھائی, نہ تم نیتا جی کے پیچھے بھاگو, نہ تم مودی پہ بھروسہ کرو, نہ تم ببوا پہ بھروسہ کرو, نہ تم بوا پہ بھروسہ کرو, اپنے آپ پہ بھروسہ کرو. ایک مرتبہ اپنے آپ پر بھروسہ کرو, اپنی پارٹی کا ساتھ دو, اپنے بھائی کو کامیاب کرو. ارے 70 سال ہم تمام نے ان کا ساتھ دیا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان میں ہم ایک باعزت کے شہری ہیں, ہم یہاں پر دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. اس ملک کے چپے چپے پر میرے بھائی ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں, ہمارے اسلاف کی روحیں تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اٹھو, متحد ہو کر اپنی پارٹی کا ساتھ دو. میں آپ سے صرف یہی باتیں اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ آج یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں, آخری مرتبہ نہیں ہوگا. میں ایک عزم کیا ہوں اور اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوں اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں رہوں گا. میں جب تک اللہ میرے جسم میں سانس کو برقرار رکھے گا, جب تک موت میری روح کو نہیں قبض کر لے گی, میں تمہارے درمیان میں رہوں گا. میں غریبوں کے لیے لڑتا رہوں گا. اور میرے بھائی اٹھو, میرے بھائی اٹھو, اٹھو نوجوانوں, بیداری سے اٹھو. یہ کب تک خواب غفلت میں رہو گے؟ یہ کب تک تم ان تمام پارٹیز کا ساتھ
ساتھ دو گے؟ ارے تم بی جے پی سے ڈر کر کب تک ان لوگوں کا ساتھ دو گے؟ اگر بی جے پی کو روک رہے تو مجلس کا ساتھ دو، انشاءاللہ تعالی ہم یقیناً فرقہ پرست طاقتوں کو ناکام کریں گے اور سیکولرزم کو کامیاب کریں گے۔ یہی چند باتیں مجھے آپ تک کہنا تھا، شکریہ، خدا